اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ سورہ کاف آیت نمبر ہے 37۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، خلقنا ہم نے پیدا کیا۔ میں نے آپ کو آگے بھی کہا تھا یہ خلقنا جمع کا صیغہ، ہم نے پیدا کیا، یعنی رب ہے، یہ نہیں پتہ کس کا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ربی، چھوٹے یہ لگاتے ہیں کہ ربی، پھر ہے میرا رب، یعنی ہم کہتے ہیں کہ رب ہے، یہ تو یقین ہے کہ رب ہے، لیکن اس وقت واضح ہوگا جب ہم یہ کہیں گے کہ ربی میرا رب۔ جب یہ یہاں خلقنی میری مخلوق، یہ ہے خلقنا ہم نے پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ یہ عزت کا لفظ ہے۔ بعض بندے یہ بھی کہتے ہیں کہ رب نو میں تو ہی آکھیا کرو جی کہ رب ایک جو ہوا، لیکن عزت کا لفظ ہے۔ حاجی صاحب بیٹھے، حاجی صاحب تسی بیٹھو تھے، کیوں جی اپنے بال ابو جی تسی اتنے بیٹھو، وہ تو بندہ کہ نہیں بندہ، یہ لفظ میں فرق ہے۔ یعنی آپ کا جو لفظ ہے نا یہ عزت کا لفظ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خود اپنی ذات کے لیے یہ خلقنا ہم نے پیدا کیا، السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو۔ یہ السماوات والا جو لفظ ہے نا یہ سما کا لفظ ہے، یہ آسمان کی طرف ہی ہے۔ والارض کہیں بھی آ جائے یہ زمین کا ہی ہے۔ یہ آگے پڑھنا وَلَقَدْ، یہ جہاں کہیں بھی آئے گا وہاں یہی کہ البتہ تحقیق، اور البتہ وا میں نے اور ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، خلقنا ہم نے پیدا کیا السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کیا ہے؟ یہ ہم انسان ہیں، یہ زمین ہے، اور اس کے اندر ایسی مخلوقات ہے جس کو ہم دیکھنا بھی چاہیں تو دیکھ سکتے نہیں، ایسی مخلوق بھی ہے۔ یا زمین کے نیچے بھی کیسی، تحت الثری، جیسے 7 آسمان ہیں 7 زمینیں بھی کہتے ہیں نا، یعنی ہم زمین کے نیچے بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے نہیں۔ اس کو دیکھنے والی ذات صرف میرے اللہ کی ہے۔ اللہ زمین میں خوراک پہنچاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو عرض کی یا اللہ یہ میرا سوٹا، میرا عصا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نبی موسیٰ یہ جو تیرے سامنے پتھر ہے اس پتھر پر اپنا عصا تو مار۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ لکڑی سے کبھی پتھر تو نہیں ٹوٹتا، کیوں جی؟ لیکن جب رب چاہے تو پھر سب کچھ توڑ دیتا ہے، وہ تو اشارے سے توڑ دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کا حکم مانا اور اپنا جو عصا تھا وہ پتھر پر مارا، تو پتھر یوں تھا نا وہ ایسے ٹوٹ گیا، یعنی چیرتا ہوا۔ ایک نیچے سے کیڑا نکلا جس کے منہ میں گھاس کا ٹکڑا تھا سبز رنگ کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ دکھانا یا یہ بتانا مقصود سمجھا کہ میرے نبی موسیٰ تیرا رب وہاں بھی خوراک پہنچاتا ہے جہاں انسان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتا۔ تیرا رب اتنا مہربان، وہ اتنی طاقتوں کا مالک ہے۔ جیسے یہ نہیں ہے کہ آسمان اور زمین بنائے تو اس نے چھوڑ دی جاؤ بھی جو مرضی کرو، نہیں، ایک ڈسپلن ہے، ایک قانون ہے۔ اس قانون کے تحت ہم زندگی بسر کریں گے تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ اگر زندگی بسر اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہم زندگی بسر نہیں کریں گے تو پھر ہمیں کیا ملے گی؟ سزا ملے گی۔ اس کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تیرا رب ہے جس نے خلقنا پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی 6 ایام 6 دنوں میں، واحد 1 اثنان 2 ثلاثہ 3 اربع 4، یہ خمسہ 5 اور 6، یعنی اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں یہ آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ بندہ ایک گھر بناوے تو سال لگ جاتے، کیوں جی؟ 2.5 مرلے کا مکان نہیں ماننا ہے گا۔ جی مستری ماشا چنگے ٹرنے کھرے تو 6 مہینے لا دیں، گھر فون کر لاؤ جی ہوں سانوں مل گیا جی کام 6 مہینے ہونا سی، کام تو ہی اللہ دے خیر رکھے، یعنی یہ چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ہم نے فی 6 ایام 6 دنوں میں ہم نے اس کو زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وما اور نہیں مسنا چھوا، مس کیا، مس کہتے ہیں نا، مس، یہ مس یعنی اس کو مس کرنا، چھونا، یہ مسنا نہ چھوا کسی چیز نے بھی، اللہ یہ بھی جمع کیسے مسنا، یہ ہے وما مسنا اور نہیں چھوا ہمیں من لغوب کسی قسم کی تھکاوٹ نے،
اللہ رب العزت کو کوئی چیز بھی تھکا سکتی نہیں. میرا رب اتنا کمال کا مالک، اتنا خالق، اتنا بڑا رازق ہے کہ اتنی بڑی زمین، اتنے بڑے آسمان بنا کر بھی وہ تھکا نہیں. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا سنا تم ولا نوم. اور تم کہتے ہو کہ تیرا رب کو نہیں، تیرے رب کو تو اونگ بھی نہیں آتی. ہمارا رب اتنا بڑا ہے، ہمارا داتا اتنا طاقت کا مالک ہے، اتنا غریب نواز ہمارا جو نا غریب نواز اتنی طاقتوں کا مالک ہے جو غریبوں کو نوازتا ہے. یہ دنیا میں ہم نے بنایا یہ فلاں غریب نواز فلاں داتا، یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ. ان باتوں سے بچنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. میں نے آگے بھی یہ کسی کو پتہ نہیں گنج بخش کا معنی کیا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے. بس لگیں آپ کسی کو یہ پتہ ہے سید کا کیا معنی ہے؟ کیا جی کسی کو پتہ ہے؟ کہتے ہیں نا اور فلاں سید فلاں کہتے ہیں نا. کسی کو سید کے معنی کا ہی نہیں پتہ ہے. سید کا معنی ہے سردار. سید کہتے ہیں نا کسی کو، یعنی اہل بیت کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سید تھے، یعنی کہ وہ سردار تھے. سردار اس لیے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آل سے تھے، اس لیے وہ سردار تھے، وہ سید تھے. آج جنہوں مرضی فلاں سید فلاں سید، وہ شراب پینے والا بھی سید استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، وہ سید نہیں ہے. سید کا معنی یہ یاد رکھیں، سردار کو کہتے ہیں سید. تو یہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تیرا رب اتنی طاقتوں کا مالک ہے کہ وہ تھکا بھی نہیں ہے، اتنی بڑی مخلوق. اور یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں جی، ہم صرف ایک زمین کو دیکھ رہے ہیں، جو بڑے بڑے 7 اور سیارے ہیں نا، آپ کہیں ان کی جو کیا کہتے ہیں ان کا مطالعہ کر کے دیکھیں آپ کی عقل دنگ رہی. اتنے بڑے زمین سے اتنے بڑے، یعنی آپ دیکھیں کہ زمین بڑی چھوٹی ہے. ہم دیکھیں نا اوپر جا کر، وہ ایک دفعہ سائنسدان کا بڑا لڑکی تھی، عورت تھی، وہ انگریز تھی، اس نے کہا کہ ہم نے زمین کو دیکھا اوپر جا کر، زمین کے اوپر یوں آسمان میں جا کر تو زمین کو گول دیکھا ایک پلیٹ کی مانند. یعنی ایک حد ہے، اس حد کے بعد ہمیں زمین بھی نظر آتی نہیں. کیوں جی ایسے ہی ہے نا، جب ہم حج عمرہ کرنے کی چلو اور کہیں حج عمرہ کرنے جہاز میں بیٹھے ہیں تو دیکھتے ہیں زمین بھی نظر نہیں آتی. لیکن زمین پہ کھڑے ہو کے ہمیں آسمان کے ستارے اور چاند نظر آتا ہے. سمجھ گئے؟ یعنی چاند کتنے بڑے ہوں گے اور اس سے بڑے ستارے کتنے بڑے ہوں گے کہ ہم زمین پر دیکھ کے بیٹھ کے کھڑے ہو کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، نظر آتے ہیں نا ہمیں. اس طرح آپ زمین کا اندازہ لگیں، زمین بہت چھوٹی ہے اور آسمان کے ستارے بہت بڑے ہیں. اللہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، انسان کی حد کمال کو چلے جائے کہ بس یار اتنا رب بڑا، رب اس تو بھی بڑا ہے، اس سے بھی بہت بڑا ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تیرا رب اتنی طاقتوں کا مالک ہے کہ 6 دنوں میں زمین آسمان پیدا کیے پر تیرے رب کو تھکاوٹ نہیں ہوئی. اتنا ہی کافی ہے جی. پھر دیکھیں جی اسی آیت کے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کی آسمانوں اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فِي 6 أَيَّامٍ 6 دنوں میں، وَمَا اور نہیں مَسَّنَا چھوا ہمیں من لغوبی کسی قسم کی تھکاوٹ نے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی کبریائی کو، اپنی بڑائی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.